الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ یہاں سے کل جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک تو اس کے اندر حلالہ کا بیان ہے اس آیت کے اندر، اور دوسرا یہاں پر اس آیت میں صراحتاً اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے ڈالتا ہے تو وہ اس وقت تک پہلے خامن کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نکاح ثانی نہ کر لے، اس کے بغیر پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ تو جب نکاح ثانی کے بغیر حلال نہیں ہو سکتی تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ 3 طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ نافذ نہ ہوتی تو اس کو یہ پورا عمل دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اسی وجہ سے محدثین فقہا وہ تمام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید، احادیث نبویہ اور فرامین صحابہ، اقوال فقہا محدثین، یہ تمام اس بات پر شاہد ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے اکٹھی تو وہ تینوں نافذ ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ طلاق دینا یہ ایک مبغوض عمل ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ حضرت محمود ابن لبید فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ طلق امرأۃ ثلاث تطلیقات جمیعا، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے دی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، ابھی تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں پھر بھی تم نے کتاب اللہ کو کھلواڑ بنا لیا ہے۔ تو یہ طلاق دینے کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رد عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ طلاق کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ مبغوض اور ناپسندیدہ چیز ہے۔ اسی وجہ سے تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ یہ غیر مستحسن عمل ہے۔ پھر اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر یہ غیر مستحسن عمل ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، تو اگر کوئی بندہ 3 طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا عقلی جواب اور عرفی جواب وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی فعل کا گناہ ہونا اور کسی بھی فعل کا جرم ہونا یہ اس کے مؤثر ہونے کے لیے رکاوٹ اور مانع نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ناحق کسی کو قتل کر دینا، اب یہ شریعت کی نظر کے اندر جرم ہے، گناہ ہے، یہ فعل قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو گولی مار دیتا ہے، تلوار کے ساتھ قتل کر دیتا ہے، تو اب گولی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ قتل جائز طریقے سے ہے یا ناجائز طریقے سے، بندہ بہرحال قتل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چوری کرنا تمام مذاہب کے اندر یہ ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ چوری کر لیتا ہے تو اگلے کا مال تو وہ اٹھا کر کے لے جاتا ہے، اگلے کا مال تو چوری ہو جاتا ہے۔ تو تمام معاصی کا یہی حال ہے کہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں اگرچہ ہیں تو وہ اللہ کی نظر کے اندر مبغوض فعل ہے، ناپسندیدہ کام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے تو ان کا اثر یہ ہے کہ وہ ہو جاتے ہیں، ان کے واقع ہونے کے اندر کوئی چیز بھی رکاوٹ اور مانع نہیں ہوتی۔ تو اس طرح باقی تمام معاصی ہو جاتے ہیں، واقع ہو جاتے ہیں، مؤثر ہونے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اگر 3 طلاق بھی کوئی بندہ دے دیتا ہے تو یہ بھی نافذ اور واقع ہو جاتی ہے۔ تو ان میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ فیصلے بھی موجود ہیں احادیث کے اندر۔ ان میں سے ایک روایت جو بھی میں نے آپ کے سامنے محمود ابن لبید کی ذکر کی، وہاں پر اس کے اندر یہ بات تو آتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ آقا نے اس کو طلاق رجعی کہہ کر کے وہ بیوی اس کو لوٹا دی ہو۔ اور دوسری حدیث شریف ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے منقول ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اس عورت نے ایک اور جگہ پر نکاح کر دیا، اب دوسرے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا ایحل الاول، کہ یہ پہلے کے لیے حلال ہو گئی ہے؟
تو آقا نے فرمایا اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک یہ آپس کے اندر لطف اندوز نہ ہو. اگر 3 طلاق نافذ نہ ہوتی تو پھر اس کو یہ دوسری نکاح کرنے کا حکم قطعاً نہ دیا جاتا. اور تیسری حدیث ہے عویمر عجلانی کی، ایک لمبا واقعہ ہے. انہوں نے آ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، پھر لعان کی آیات نازل ہوئی، انہوں نے آپس کے اندر لعان کیا. یہ پورا واقعہ مسائل اس کی سورۃ النور کے اندر آئیں گے پہلے رکوع کے اندر. یہاں پر صرف اتنی سی بات، فلما فرغا، جب یہ لعان کر کے فارغ ہوئے، قال عویمر کذبت علیہا، عویمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں تو پھر جھوٹا بنتا ہوں، ان امسکت، اگر میں اس کو اپنے پاس دوبارہ رکھ دوں. فطلقها ثلاثا، انہوں نے وہیں پر اس کو 3 طلاقیں دے دی. اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، اس واقعہ کو نقل فرمانے کے بعد کہتے ہیں فانفذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو خود نافذ فرمایا ہے. اور ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، نبی جی آپ مجھے بتلائیے لو طلقتها ثلاثا، اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دوں تو پھر میری بیوی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اذن قد عصیت ربک وبانت منک امراتک، تیری بیوی بھی تیرے ہاتھ سے جائے گی اور تو نافرمان بھی ہو جائے گا. اور حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں ان کے والد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. یہ پیارے پیغمبر کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بان بثلاث فی معصیت اللہ، اس نے تو 1000 طلاقیں دی ہیں لیکن 3 طلاقوں کے ساتھ ہی اس کی بیوی جو اس سے چھوٹ گئی ہے اور اس نے بہت بڑی اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا ایک واقعہ ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں 1 مرتبہ طلاق دے دی، 1 طلاق دی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن عمر ما ھذا امرک اللہ، اللہ نے ایسا حکم تو نہیں دیا تھا، ایک کام تو نے اللہ کی نافرمانی کی، قد اخطأت سنہ، دوسرا تو نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہی پڑ جائے تو تم طہر کا جب انتظار کرو، ایسا طہر کہ جس کے اندر جمع نہ کیا ہوا ہو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو حکم دیا اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ فراجعتها، میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا. ثم قال، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہ پاک ہو جائے تو پھر تجھے اختیار ہے، چاہے طلاق دے دے اور چاہے اس کو جو اپنے پاس رکھ لے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا، فرماتے ہیں ارائیتا لو انی طلقتها ثلاثا، اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالتا تو پھر میرے لیے کیا حکم ہوتا؟ اکان یحل لی، کیا وہ میرے لیے حلال ہوتی؟ ان اراجع، کہ میں اسے رجوع کر سکوں؟ اگر فرمایا نہیں، وہ تیرے لیے کبھی حلال نہ ہوتی. کا تبین منکا وتکون معصیہ، نافرمانی ہوتی اور تیری بیوی تو اس سے جو جدا ہو جاتی. اور ساتھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی اپنے اس واقعے کی بنا پر یہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور اس فتوے کی نسبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرتے تھے. حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب بھی 3 طلاقوں کے بارے میں سوال کیا جاتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر 1 مرتبہ طلاق دی ہے یا 2 مرتبہ طلاق دی ہے پھر تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر تو نے 3 طلاق دے دی ہے تو تیری بیوی تجھ پر حرام ہو چکی ہے. تیرے اوپر حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرے، وہ طلاق دے، پھر تیرے پاس آ جائے. اور مسلم شریف کے اندر بھی آپ کا فتویٰ نقل کیا گیا اور وہاں پر یہ الفاظ زیادہ ہیں. فرمایا کہ تیرے اوپر حرام ہو چکی ہے اور فرمایا کہ تو نے اللہ کی جاؤ نافرمانی کی ہے طلاق دینے کے ساتھ. ہر صفوان بن عمر طائی فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو اپنے خامد کے ساتھ بغض تھا، وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی. ایک مرتبہ اس نے دیکھا فوجته نائما، اس کا خامد سویا ہوا تھا تو یہ اس کے ہاتھ کے اندر اس نے چھری پکڑی اور سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گئی اور اس کو کہنے لگی کہ تو مجھے طلاق دے. وہ اس نے آگے سے اس کو اللہ کی قسم دی کہ میں تجھے بعد میں طلاق دے دوں گا. فابت، اس نے انکار کیا نہیں ابھی طلاق دے دوں مجھے. تو فرماتے ہیں کہ اس نے فوراً فطلقا ثلاثا، اسے 3 طلاقیں دے دی. پھر یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے جاؤ یہ مسئلہ ذکر کیا تو حضرت نے فرمایا کہ طلاق کے اندر کوئی تسامح نہیں ہے، جب دے دی ہے تو وہ ہو گئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 چیزیں ایسی ہیں چاہے وہ خوشی کے ساتھ کی جائے یا غم کے ساتھ کی جائے، جس حال کے اندر بھی کی جائے وہ واقع ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک ہے طلاق. طلاق جس حال میں بھی دی جائے وہ واقع ہو جاتی ہے. تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں
جن سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 3 طلاقوں کے لیے 3 طلاق ہونے کا ہی فیصلہ فرمایا ہے اور ان کو نافذ کیا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بہت زیادہ آثار ہیں، جن میں سے خلفائے راشدین کے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس کوئی ایسا آدمی آتا تو آپ اوجعہ ضربن، آپ اس کو مارتے اور ان کے درمیان جدائی کروا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے 1000 طلاق دی تھی، تو آپ نے پوچھا کیا تو نے طلاق دی ہے؟ تو اس نے کہا میں تو جب ایسے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو درے مارے، درے کے ساتھ سزا دی اور فرمایا تیرے لیے تو 3 طلاقیں کافی تھی، تو نے جو اللہ کی جو کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کیوں کیا ہے؟ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خط لکھا، سرکاری خط لکھا، اور اس سرکاری خط کے اندر یہ بات لکھی وَمَنْ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ، جو بندہ یہ کہے کہ 3 طلاقیں ہیں تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور 3 کی تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے جب ایک مرتبہ فیصلہ آیا تو آپ نے بھی یہی فیصلہ دیا، بارت من کا بھی ثلاث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب فیصلہ آیا تو آپ نے بھی یہی فیصلہ دیا، بارت من کا بھی ثلاث۔ یہ تحاوی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ کوفہ کے اندر ایک شیخ تھا، وہ ایک مرتبہ ایک حدیث نقل کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی ہے، خود سنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ دیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے، حضرت اعمش فرماتے ہیں اس کو کہا گیا کہ جو تمہارے پاس وہ لکھا ہوا نا وہ تو ذرا لے کر ہم دیکھ کے خود دیکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فَإِذًا فِيهِ، جب اس نے وہ اپنے لکھی ہوئی کتابت نکالی تو ہم نے دیکھا اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا ما سمعت علی بن ابی طالب یقول، یہ میں نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، جو بندہ ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ واقع ہو جاتی ہے، عورت اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے ویحک هذا غیر الذی تقول، اور تیرے اوپر بڑا افسوس ہے کہ تو کہہ کیا رہا تھا اور تو نے لکھا ہوا کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگا الصحیح ہوا ھذا، اصل بات وہی ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے، لوگوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے یہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دی، ورنہ اصل بات یہی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ 3 طلاقوں کے بارے میں 3 ہی کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا، بانت بصلاۃ وصائر ذلک عدوان، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا فیصلہ بھی سنیے کہ جن کی حدیث کو لے کر کے یہ پروپیگنڈا اٹھایا جاتا ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن عبداللہ ابن کثیر عن مجاہد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امراته ثلاثا، ایک آدمی اور کہنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ راوی کہتے ہیں فسکت، حضرت ابن عباس خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ آپ اس کی بیوی کو اس پر لوٹا دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ينطلق احدكم فيركب الحموقہ، تم میں سے آدمی جاتے اور حماقت کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، ثم یقول، پھر کہتے پھرتے ہیں عبداللہ ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ اب صبح ہم راستہ اور تیرے دل کے اندر تو اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں ہے، فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا، عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، فتح القدیر کے اندر بھی ہے، سنن بیہقی کے اندر بھی یہ نقل کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے روات سے یہ بات نقل کی، اور نقل کرنے کے بعد آخر کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ جتنا بھی فیصلہ ہے تمام روات اس کے اوپر متفق ہیں کہ یہ عورت اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتاوی ہیں اور جو وہ احادیث ہیں کہ جن کے اندر آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے
عورت اس سے جدا ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر 3 طلاق جو ہے وہ نافذ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی اور آپ نے اس کو نافذ فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، ام سلمہ، مغیرہ ابن شعبہ، عمران ابن حسین، حضرت انس، زید ابن ثابت، حسن ابن علی، ان تمام کے فتاوی یہی ہے کہ 3 ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تابعین کے آثار ہیں جن میں سے حضرت قاضی شریح ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، حضرت جعفر صادق ہے۔ حضرت جعفر صادق کا فتویٰ ہے، وہ ان سے پوچھا گیا ایک آدمی کے بارے میں کہ جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، تو آپ نے بھی یہی فیصلہ کیا، بانت میں وہ عورت اس سے جدا ہو گئی، تو ان کا بھی یہ فیصلہ ہے۔ اب کچھ لوگوں کی یہ حرکت ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 کا 1 کا فیصلہ دیا کرتے تھے۔ تو جب ان تک یہ بات پہنچی تو وہ فرمانے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا من قولنا، یہ ہمارا قول نہیں ہے کہ 3 ہوتی ہے، بلکہ من طلق ثلاثا فهو كما قال، اگر کوئی 3 طلاقیں دیتے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہا، یعنی 3 ہی واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن مغفل، ابراہیم نخعی، مقبول، قتادہ، شابی، زہری، سعید ابن المسیب، سعید ابن جبیر، حمید ابن عبد الرحمن، مصعب ابن سعید، ابو ملک، عبداللہ بن شداد، عطاء بن ابی رباح، عمر بن عبد العزیز، مروان ابن الحکم، آمش، مسروق، ابن سیرین، یہ تمام تابعین، ان تمام کا یہی فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں، اور 3 کے بارے میں ان کے 3 ہی ہونے کو جاؤ فتویٰ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فقہا کے اور جاؤ محدثین کے بے شمار اقوال ہیں جو اسی بات کی جاؤ تائید کرتے ہیں کہ 3 ہی ہوتی ہیں، 3 کو 1 انہوں نے جاؤ نافذ نہیں کیا۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی جو طحاوی شریف کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، فخاطب عمر بذلک الناس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو خطاب کیا، اور ان کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود تھے، اور وہ صحابہ تھے کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کو جانتے تھے کہ جو فیصلے آپ نے 3 کے 1 ہونے کا فیصلہ اپنی زندگی کے اندر کیا تھا، وہ صحابہ بھی آپ کی زندگی کے اندر موجود تھے، ان کے سامنے جو ہے آپ نے فیصلے کیے ہیں۔ تو ان تمام کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ اب اس کے علاوہ ایک اور بھی جو وہ روایت ہے وہ بھی آپ کے سامنے نقل کر دوں، جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ فرمایا امام شافعی، قال الشافعی ومالک وابو حنیفہ واحمد وجماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث، فرماتے ہیں کہ 4 ائمہ اور اس کے علاوہ تمام علماء سلف اور خلف اس بات پر متفق ہیں کہ 3 ہی واقع ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو روایت ہے کہ جو عینی شرح بخاری کے اندر ہے، اس کے اندر 4 ائمہ اور 4 ائمہ کے ساتھ ان کے اصحاب کا بھی ذکر ہے کہ وہ تمام اس بات کے تمام فقہاء اس بات کو جا وہ قائل تھے۔ تو اس تمام بات کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی بھی کام اگر وہ حرام ہے، جرم ہے، گناہ ہے، تو اس کے جرم ہونے کے باوجود وہ اس کے مؤثر ہونے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا۔ تو اسی طریقے سے 3 طلاقوں کا دے دینا یہ اگرچہ کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہے، ہنسی مذاق کرنے کے مترادف ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ 3 طلاق دے دیتا ہے تو وہ 3 ہی واقع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے، مسلم شریف کے اندر اور اکثر کتب کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ منقول ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور اسی روایت کو لے کر کے اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ فقال عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ اس معاملے کے اندر جو ان کو رخصت دی گئی تھی، لوگوں نے جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا ہے،
کہ فلو امضینا علیہم کہ ہم ان کے اوپر ان تین کو تین نافذ ہی نہ کر دیں. تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین کے تین ہونے کا فیصلہ کیا. تو وہ کہتے ہیں اگر اس سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تین کو ایک شمار کیا جاتا تھا. تو اگرچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو اعلان تھا یہ تمام فقہاء صحابہ کے مشورے سے تھا، اور آپ کے جو مخاطب تھے وہ صحابہ اور تابعین تھے، اور ان تمام کے مشورے کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی، اور امت کے لیے عمل کی راہ باجماع صحابہ اور تابعین بالکل واضح ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود علمی اور نظری اشکال ہے، اعتراض ہے. وہ کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تین کو ایک مانا جاتا تھا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تین کے تین ہونے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تمام پیچھے جو احادیث میں نے ذکر کی ہیں ان سے، صحابہ کے اقوال سے، اور پھر اس کے علاوہ تابعین اور فقہاء کے اقوال سے جو یہ بات واضح ہے کہ وہ تین کو تین مانتے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے یہ فقہاء کے سامنے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، صحابہ کے سامنے انہوں نے یہ بات کی ہے. تو صحابہ تو وہ تھے کہ اگر ان کے سامنے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی والا کام ہوتا تھا تو خاموش نہیں رہتے تھے بلکہ فوراً بول اٹھتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ ان کے اندر وہ صحابہ بھی موجود تھے کہ جن صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے اور اس جواب کو انہوں نے اسخ فرمایا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرما رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور صدیقی میں اور ابتدائی 2 سالوں میں یہ تین کو ایک شمار کیا جاتا تھا، یہ اس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، یعنی انت طالقن، انت طالقن، انت طالقن، یہ الفاظ 3 مرتبہ کہتا ہے. اب اس لفظ کے 2 معنی ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بندہ 3 طلاق کی بات کر رہا ہے، اپنی بیوی کو 3 دینا چاہتا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کہہ تو یہ الفاظ رہا ہے لیکن مقصود اس کا تاکید ہے، پہلے لفظ کی تاکید ہے. تو پہلے چونکہ زمانوں کے اندر، ابتدائی زمانوں کے اندر اس کو اگر کوئی آدمی آ کر کے کہہ دیتا تھا کہ میں نے 3 سے 3 مراد دی ہے تو وہ 3 نافذ کر دی جاتی، اور اگر کوئی آ کر کے کہتا کہ میرا مقصد 1 طلاق دینے کا تھا، دوسری تاکید کے لیے تھی، تو اس کی وہ بات مان لی جاتی تھی. جیسا کہ حدیث رکانہ ہے اس کے اندر انہوں نے طلاق بتہ کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دی. اب یہ حدیث رکانہ بھی پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو 1 نافذ کیا، حالانکہ انہوں نے 3 نہیں دی تھی بلکہ حدیث رکانہ کے اندر طلاق بتہ کے الفاظ ہیں. اور طلاق بتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی، یہ کنائی لفظ ہے، اگر 1 طلاق کی نیت کرے گا تو 1 پڑے گی، 2 کی نیت کرے گا تو 2 پڑے گی، 3 کی نیت کرے گا تو 3 پڑے گی. تو حدیث رکانہ کے اندر جب ان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم دی تو انہوں نے قسم اٹھا کر کے فرمایا نبی جی میری تو 1 طلاق کا ارادہ تھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 1 طلاق کو جب فیصلہ فرما دیا. تو ابتدائی زمانے کے اندر 3 کو 1 کا کہنے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا، لیکن چونکہ جو زمانہ پیچھے جا رہا تھا تو لوگ اپنی باتوں کے اندر جو جھوٹ بولنے شروع ہو گئے، اور بات کچھ ہوتی تھی جیسا آج ہمارے زمانے ہمارے جب وہ جوار کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بات کچھ ہوتی ہے لیکن جب سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ اور بنا کر کے پیش کرتے ہیں. طلاق صراحتاً ان کو ابتدا جب ان کو غصہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، لیکن جب ٹھنڈے ہوتے ہیں تو عورت بھی مکر جاتی ہے، مرد بھی مکر جاتا ہے. تو یہی ایک واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر پیش آیا. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط آیا اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا حبلک علی غاربک، جس کا معنی تھا تیری رسی تیری گردن کے اوپر ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب یہ لکھا، فرمایا ان مرہ ای یوفی بمکہ فی الموسم، کہ اس کو یہ حکم دو کہ وہ یعنی حج کے موسم میں آ کر کے مجھے مکہ کے اندر میرے ساتھ ملاقات کرے. تو
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ کے اندر تھے تو وہ آدمی آیا اور اس نے آ کر کے سلام کیا تو ان سے پوچھا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں وہی آدمی ہوں کہ جس کو آپ نے کہا تھا کہ آ کر کے مجھے جو مکہ کے اندر ملنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قسم دی اور قسم دے کر کے پوچھا تجھے رب کے کعبہ کی قسم ہے کہ تیرے جو لفظ تھے اس کا تو نے مطلب کیا لیا تھا، تیرے الفاظ کا کیا مطلب تھا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا یا امیر المؤمنین لو استحلفتنی فی غیر هذا الموضع ما صدقتک اردت بهذا الفراق، اے امیر المؤمنین اگر آپ اس جگہ پر مجھے قسم نہ دیتے، کوئی اور جگہ ہوتی تو میں کبھی بھی سچ نہ بولتا۔ میرا اس قسم اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی بیوی کو جدا کرتا ہوں، میرا مقصد اصل یہ تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک یہ واقعہ تھا اور اس کے علاوہ ان کے سامنے ایک حدیث تھی جس کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو، یہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یظہر الکذب، پھر اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی یہ حالت ہے تو بعد کے اندر کیا حالت ہوگی؟ تو اس لیے انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے تین کو تین نافذ کر دیا اور انہوں نے یہ فیصلہ اپنی جانب سے نہیں کیا بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو وہ مشورے کے ساتھ انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے تین طلاقوں کا یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا حدیث کا فیصلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ دور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو تین کو ایک مانا جاتا تھا، تو یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کو فیصلہ ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں اللہ کی مانو، رسول کی مانو اور اولی الامر یعنی حاکم کی بات مانو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد حاکم نہیں بلکہ فقہا مراد ہیں، اور اس یہی روایت یعنی فقی مراد دینا ہر جابر ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے فقہا مراد ہے۔ اور اگر فقی مراد دیا جائے تو عمر رضی اللہ عنہ فقی بھی ہیں، اور اگر اس سے مراد فقی کی جگہ پر حاکم مراد دیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حاکم بھی تھے، تو اس لحاظ سے فقی مراد دیا جائے یا حاکم مراد دیا جائے دونوں لحاظ سے ان کا فیصلہ یہ نافذ ہے۔ اور اس کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت طریقہ لازم ہے۔ اگر انہوں نے یہ نافذ کیا ہے تو پھر بھی یہ ان کا جو وہ نافذ کیا ہوا طریقہ یہ پھر بھی سنت ہے، یہ سنت عمل ہے، یہ ان کا طریقہ جو بھی انہوں نے نافذ کیا یہ سنت ہے۔ تو اس لیے ان کا جو بھی طریقہ انہوں نے نافذ کیا ہے اس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی مانا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اب پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تین ایک ہوتی ہے تو یہ بات کہاں سے آئی ہے، یہ کہاں سے بات آئی ہے؟ تو یہ بات یہ سمجھنے کی ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت۔ اگر کوئی بندہ تین کو ایک کہتا ہے تو یہ تینوں کے خلاف ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع کے خلاف ہے تین کو ایک کہنا۔ اور اس کے علاوہ جو شرح ایک آیت کے اندر ہے وعندنا الثلاث، اگر کوئی بندہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی بندہ دفعتاً تین دے دیتا ہے تو اے وقوعها مذہب اہل سنہ، یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ وعند الروافض لا یقع، اور جو روافض ہیں خارجی ہیں خوارج ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ تین نہیں ہوتی بلکہ تین ایک ہوتی ہے، یہ ان کا مذہب ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے۔ تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان تمام لوگوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَإِنَّمَا حَقُّ الْعَوَامِ أَن يُؤْمِنُوا وَيُسَلِّمُوا وَيَشْغَلُوا بِعِبَادَتِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَيَتْرَكُوا الْعِلْمَ لِلْعُلَمَاءِ۔ وہ فرمانے لگے، ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عوام کو چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ان کے سامنے آ جائے تو وہ مسئلہ آ کر کے علماء سے پوچھے، اور کہ جس مذہب کے مطابق وہ چل رہے ہیں، آج ہمارے ہاں جتنا بھی رائج ہے تقریباً یہ سب حنفی ہیں، اور اگر حنفی نہ بھی ہو تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چاروں ائمہ اس مسئلے کے اوپر متفق ہیں، تو جس بھی جو مسئلہ کا جو پیروکار ہو وہ اپنے ماننے والا یعنی اپنے ائمہ کے جو اقتداء کرنے والے جو اس کے علماء ہیں ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھو، اس کے مطابق عمل کرے، اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے، اور خود سے قرآن
اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سے مسائل اخذ کرنا یہ ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ انہوں نے فرما دیا عوام کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور پھر اس کو دل و جان سے قبول کریں اور اپنی عبادت کے اندر مشغول رہیں اور علم کو علماء کے لیے چھوڑ دیں، علم کو علماء کے لیے چھوڑ دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ان سے کوئی بڑے سے بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ان کے لیے چھوٹی ہے، لیکن اگر وہ دین کے معاملے میں قرآن و سنت سے غلط مسئلوں کا استنباط کریں گے، غلط مسائل کے استنباط کریں گے تو نتیجتاً وہ دائرہ اسلام سے کہیں خارج ہی نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے لازم یہ ہے کہ انسان جو بھی مسئلہ ہو تو وہ کسی عالم باعمل سے پوچھے اور پوچھنے کے بعد اس کے مطابق عمل پر کرنے کی وہ کوشش کرے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 طلاق دیتا ہے تو وہ تین ہی نافذ ہوتی ہیں۔ تو جو یہ بات سامنے آئی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ذکر کیا کہ 3 کو 1 مانا جاتا تھا، وہ ایک خاص نوعیت کی طلاق تھی کہ جو اس وقت تھی، لیکن جو کہ بعد کے اندر کذب ظاہر ہو چکا ہے اور آج ہر بندہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو اس لیے اس کو قضان 3 کو 3 ہی نافذ ہونے کا فیصلہ دیا گیا۔ اب بعض لوگ دیانت القضان کی بات کرتے ہیں، تو دیانتاً یہ ہے کہ مثال کے طور پر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس نے یہی الفاظ کے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، یہ لفظ کہے، یہی لفظ اس نے کہے اور اس سے کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ تجھے میں نے 1 طلاق دے دی اور مقصد باقی 2 کے ساتھ تاکید ہے، اور اب یہ خامد اور بیوی کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو پتہ نہیں ہے، یہ ہے دیانت۔ اب وہ 3 کو 1 مانا جائے گا، لیکن وہ بھی ایک علیحدہ صورت ہے۔ لیکن قضان جب ان کے علاوہ کسی تیسرے بندے کے پاس جب بات چلی جائے گی تو پھر وہ 3 کو 3 ہی نافذ ہونے کو جو فیصلہ کیا جائے گا، پھر 3 کو 1 ہونے کو جو فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسی نے پہلے اپنی بیوی کو 2 طلاق کی رجی دے رکھی تھی اور اس نے بعد کے اندر رجوع بھی کر لیا تھا اور تو صرف 1 طلاق اختیار باقی ہے، اگر وہ اس کے بعد 1 طلاق کی رجی بھی دے گا تو 1 طلاق کے ساتھ بھی اس کی عورت جو ہے وہ بائنہ ہو جائے گی۔